अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुरान मजीद हमने पढ़ना है, इंशाल्लाह मुकम्मल पढ़ना है और तजवीद के साथ पढ़ना है। सूरतुल क़ियामा हमने गुज़िश्ता सबक में स्टार्ट की थी, 11 आयात हमने पढ़ ली थी। सूरह क़ियामा 29वें पारे में है, तो अगले सबक की तरफ तवज्जो हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। इला रब्बिका, रॉ को पुर पढ़ना है। जब रॉ के ऊपर ज़बर आ जाए या रॉ के ऊपर पेश आ जाए तो रॉ पुर पढ़ी जाती है। अगर आप पुर नहीं पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे रब्बिका, तो इससे बजाय आपने पढ़ना है रब्बिका। गलती है रब्बिका, दुरुस्त है रब्बिका। यौमइज़िनिल मुस्तक़र। अच्छा जनाब, ये जो छोटा सा नून आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। जब ये आयत के दरमियान में आ जाए तो पढ़ना ज़रूरी होता है। हाँ, इस तरह आयत पे जब आ जाए तो उसका और क़ानून है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर दोबारा भी इस तरह का आया तो फिर मैं आपको उसी वक्त समझाऊँगी। फ़िलहाल आप ये समझ जाएँ, ये जो छोटा सा नून होता है ये पढ़ना ज़रूरी होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? यौमइज़िनिल मुस्तक़र। ठीक है, मोटा कौफ पढ़ना है। रॉ पे थोड़ी सी तकरार होगी क्योंकि हमने रॉ को साकिन किया, लेकिन शद में दो रॉ होती हैं, एक मुतहरिक रॉ होती है और एक साकिन, तो इसीलिए थोड़ी तकरार होगी और रॉ पुर पड़ी जाएगी। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र। युनब्बउल। अब लफ्ज़ों को गौर से देखिएगा, ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं। अगर आप गौर से नहीं देखेंगे तो बाद में पढ़ना आपके लिए फिर से मुश्किल हो जाएगा। युनब्बउल, बा पे ज़बर है और हमज़ा छोटा सा आपको वाव के ऊपर हमज़ा नज़र आ रहा है और उस हमज़ा के ऊपर पेश है तो वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं युनब्बउल इंसाना। भाई वाव के ऊपर पेश नहीं है जबकि हमज़ा के ऊपर पेश है, तो हमज़ा ही पढ़ेंगे, वाव नहीं पढ़ेंगे। वाव तब पढ़ी जाती अगर हमज़ा ना होता, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? युनब्बउल इंसानु। ठीक है, नून को लंबा नहीं करना, इख्फा ज़रूर करना है आपने। हमने गुज़िश्ता सबक में इख्फा पे तफसीली बातचीत की थी। यौमइज़िन बिमा। अच्छा जी, ये देखिए आपको तनवीन नज़र आ रहा है। जब नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद इस तरह का हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के ऊपर आपको छोटा सा मीम नज़र आएगा, तो वो तनवीन नहीं पढ़ी जाएगी या नून साकिन नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ये मीम पढ़ा जाएगा। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है यौमइज़िन बीमा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे यौमइज़िन बीमा। जाल दो ज़ेर जिन, तनवीन नहीं पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे मीम पढ़ा है। चले हम इसको बोर्ड पे समझते हैं कि कैसे ऐसा हो गया। फिर से याद रखें, मैंने आपको बताया था बार बार कि ये चीज़ आपके लिए याद रखने के काबिल है। जब नून साकिन हो या तनवीन हो, तनवीन कहते हैं दो ज़बर को, दो ज़ेर को और दो पेश को, यानी किसी भी हर्फ के ऊपर दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो तो उसे नून तनवीन कहा जाता है। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए, ठीक है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? यौमइज़िन बिमा। ठीक है, कैसे, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। यौमइज़िन बिमा, ये अभी देखिए तनवीन है हमारे पास, ये है तनवीन। दो ज़बर आ जाएं या दो ज़ेर आ जाएं या दो पेश आ जाएं, हर सूरत में ये तनवीन ही कहलाएगी। तो जब तनवीन आ जाए या इस तरह का नून साकिन की मिसाल भी मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल आप तनवीन पे देखें, तनवीन के बाद बा आया हुआ है तो इस तनवीन को हम मीम में बदल देंगे, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? यौमइज़िन बिमा। अब नून साकिन की मिसाल देख लें, ये देखें नून साकिन है और नून साकिन के बाद आ गया है बा, तो फिर से हम इस नून साकिन को मीम में बदल देंगे। लिखने में तो ये लिखा हुआ है मिन बादी, लेकिन जब तजवीद का ये कानून इसके ऊपर लागू होगा तो ये नून साकिन मीम बदल जाएगा, तो ये बन गया मिन बादी। तो ये सिर्फ लिखना नहीं है, इसको पढ़ना भी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है जनाब
قدما قاف کو موٹا پڑھنا ہے آپ نے، وأخر خا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الانسان یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے اور عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. نفسی ہی، ہا کھڑی زیر ہی. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو آج کل میرے سے سبق پڑھ رہی ہیں، تو وہ اکثر پڑھی زبر کو بڑا لمبا کر دیتی تھی. اب انہوں نے اپنے اس چیز پہ بڑا کنٹرول کر لیا، جیسے کہ یہ انسانو ایسے لمبا کر دیتی تھی. اب وہ پڑھتی ہے اس کو انسانو، لیکن اس کی جھجک میں وہ کبھی کبھی کھڑی زبر کو شارٹ کر دیتی ہیں. تو ایسا مسئلہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اکثر میرے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اکثر میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے نون پیش نو اتنا ہی پڑھنا ہے، لیکن علی کھڑی زبر کو اتنا پڑھنا ہے. نفسی ہی، یہ کھڑی زیر ہے، اس کو اتنا ہی پڑھنا ہے. اور بصیرہ آگے ہمارے پاس گول تا ہا بن گئی ہے، تو یہاں پہ ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے. کیسے؟ بصیرہ. آگے ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. ہر ایک لفظ پہ دھیان رہیں، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں معاذیرہ، نہیں جی، زال زیر یا زی. آپ کو پتہ ہے کہ یا مدہ ہے تو یہ یا مدہ ضرور پڑھنی ہے. ولو لام زبر والو، یہ ہے واو لین. ہم نے کل بورڈ پہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا تھا. جب واو ساکن ہو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ واو مدہ یا مدہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یا مد آج میں آپ کو واو لین بن جاتا ہے، واو لین یا لین بن جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے یا مدہ پہ، واو مدہ پہ اور الف مدہ پہ. چلیں بورڈ پہ چلتے ہیں. جب الف آ جائے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے، یہ ڈیش لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الف سے لے کے یا تک کوئی بھی لفظ یہاں پہ آ سکتا ہے. یہ ہو گیا الف مدہ. فار ایگزامپل ہم اس کو کر لیتے ہیں جی با زبر الف با، یہ تا زبر الف تا، سا زبر الف سا، یا زبر الف یا، آخر تک یہ ایسے ہی چلے گا. اور الف سے پہلے زبر کا ہونا، ٹھیک ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش کا ہونا. الف کے اوپر ساکن نہیں ہوگا، اگر الف کے اوپر ساکن ہوا تو اس کی صرف ختم ہو جائے گی. الف سادہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو یہ ہو گیا واو مدہ. کیا ہے یہ؟ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے آ جائیں لیکن پیش کے ساتھ آئیں اور آگے واو ساکن ہو تو واو مدہ ہی بنے گا. فار ایگزامپل ہم آخری لفظ کو لے لیتے ہیں یا پیش واو ساکن یو. اتنا اس کو لمبا بھی کرنا ہے، اسی لیے ان کو حروف مدات کہا جاتا ہے کہ ان کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ مد کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں لیکن ان کی مقدار کم ہوتی ہے، مد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ یا سے پہلے کیا چاہیے ہمیں؟ زیر. واو ساکن سے پہلے پیش چاہیے، الف سے پہلے زبر چاہیے، یا ساکن سے پہلے زیر چاہیے. تو یہ ہو جائے گا جی یا مدہ. ہم درمیان سے کوئی لفظ لے لیتے ہیں، کیسے؟ صاد زیر یا ساکن سوئی، ٹھیک ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو ضرور ضرور کھینچ کے پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم کھینچے بغیر آگے اگر آپ پڑھیں گے اس کو با زبر الف با تو یہ آپ نے تو الف ہی ختم کر دیا. تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. ایک طرف تو یہ تین ہوتے ہیں، دوسری طرف تین چیزیں اور ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے قائم مقام ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با پیش با الٹا پیش بو. یہ اور ان کی مقدار برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مدات الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور کھڑی کی مقدار جو ہے یہ برابر ہوتی ہے. آگے ہے جناب لا تحرک به لسانک لتعجل به. لا تحرک، را باریک پڑ جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. بھی ہا کھڑی زیر ہی. لسانک کاف کو لمبا نہیں کرنا. لتعجل به عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے اور وقف کی وجہ سے بھی تو نہیں بہ پڑھیں گے اور ہا کی آواز آنی بھی ضروری ہے.
ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہے جناب، ٹھیک ہے۔ کیا یہاں پہ غنہ کرنا ہے؟ ان، یہاں پہ نون کے اوپر دیکھیں شد نظر آ رہی ہے تو نون پہ غنہ ہو جائے گا، اور علینا میں عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نون زبر الف نا، یہ کیا ہے؟ الف مدہ۔ میں نے بتایا تھا آپ کو با زبر الف با، تا زبر الف تا، نون زبر الف نا، سارے حروف جو ہیں الف کے ساتھ زبر کے ساتھ آئیں تو وہ الف مدہ کہلاتے ہیں۔ جمعہ، عین جو ہے اس کی تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ہاں الٹا پیش ہو، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقرآنہ، وقرآنہ میں را کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر ساکن ہے، لیکن را سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اسی لیے را پر پڑھا جائے گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا پھر سے آ گیا ہمارے پاس الف مدہ جو کہ ابھی ہم نے سیکھا ہے۔ قرأناہ، را زبر حمزہ ساکن، را کو پر پڑھنا ہے، نون کھڑی زبر نا کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ فتبع، عین کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایسا نہ آپ پڑھے فتبع تو یہ غلط ہے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں فتبع، تو یہ یاد رکھیں غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ فتبع قرآنہ، ہا کی آواز آنی چاہیے، اور حمزہ کھڑی زبر آ، اتنا لمبا اس کو کرنا چاہیے، اور را کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، میم کے اوپر شد ہے، پھر نون کے اوپر شد ہے، تو دونوں کے اوپر غنہ ہوگا۔ ثم ان، ٹھیک ہے، علینا، پھر سے الف مدہ کے ساتھ، اور بیانہ، ہا کی آواز یہاں پہ بھی آنی چاہیے۔ جناب آج ہم نے تقریباً پڑھ لی ہے آیت نمبر 19 تک، امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔